السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے کی بڑی عجیب و غریب حالت ہے۔ لوگ نحوست والے، بے برکتی والے اعمال کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ عاملین کے پاس جا کر تعویذات لیتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ ان لوگوں کی مثال اسی طرح ہے جیسا کہ کوئی شخص زہر کھائے، بیمار ہو اور بیماری کے بعد زہر کھا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ تو معزز ناظرین، جس طرح بیماری سے حفاظت کے لیے، بچنے کے لیے، شفا پانے کے لیے دوا کا استعمال ضروری ہے، اسی طرح حصول برکت کے لیے ان اعمال کا کرنا ضروری ہے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو برکتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں 4 اعمال ضمنی طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا حصول برکت کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگی میں برکت ہو تو ان 4 اعمال کو غور سے سماعت فرمائیں، ان پر عمل کریں۔ اگر آپ عرش و فرش کے مالک سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکتیں لینا چاہتے ہیں، تو پہلا عمل یہ ہے کہ اپنے ایمان و تقوی میں حسن پیدا کریں۔ ایمان و تقوی میں حسن یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے حرام سے تو بچانا ہی بچانا ہے، ہر حال میں حرام سے بچانے کے ساتھ ساتھ شبہات سے بھی اپنے دامن کو محفوظ رکھیں۔ یہ جس چیز میں شک آ جائے تو اس کو بھی اپنے آپ سے بچائیں کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے یہ حرام ہے، اس طرح کا کوئی شبہ آ جائے تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے دامن کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کر لیں تو ہم زمین و آسمان سے برکات کے تمام دروازوں کو ہی کھول دیں گے۔ تو زمین و آسمان کے برکات کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ جب تقوی ہو، تقوی میں حسن ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس سے پہلے کہ فرمایا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے ایک تو راستے آسان فرماتے ہیں، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے۔ حصول برکت کے لیے دوسرا عمل میرے بھائیوں، اپنے بڑوں کی عزت کیجیے، اپنے بڑوں کا احترام کیجیے، اپنے بڑوں پر خرچ کیجیے۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس کے گھر کے اندر اس کے بوڑھے ماں باپ موجود ہوں، ان کو وہ پیسے کے لیے ترسائے، ان کا ادب و احترام بھی نہ کرے، اور پھر حصول برکت کے لیے درباروں پر چلا جائے۔ نہیں میرے معزز ناظرین، اگر آپ کے گھروں کے اندر آپ کے بڑے موجود ہیں، آپ کے خصوصاً والدین موجود ہیں، ان پر دل کھول کر خرچ کیجئے، ان کی دل و جان سے عزت و احترام کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ برکتوں کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے تیسرا عمل یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کیجئے، ان کے ساتھ وہ کام کیجئے کہ جس سے ان کا فائدہ ہو، ان کو اچھائی پہنچے، ان کو بھلائی پہنچے، ان کو خیر پہنچے۔ کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 شخص باہم لین دین کرنے والے سچائی سے کام لیں، حقیقت جو بیچ میں ہے اس کو نہ چھپائیں، حقیقت بیان کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کو برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں آتا ہے کہ ایک شخص، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بھائی ہے جو اکثر وقت عبادت میں گزارتا ہے، ریاضت میں گزار دیتا ہے، میرے ساتھ کام کاج میں میرا ہاتھ نہیں بٹاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اسی کی وجہ سے تجھے رزق دیا جاتا ہے، یعنی کہ تو اپنے بھائی کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کے ساتھ خیر کرتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے رزق عطا فرماتے ہیں، تجھے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے گھروں کو برکتوں سے مالا مال کر سکتے ہیں، اپنے دیندار بھائیوں پر خرچ کریں، اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کریں، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں، کسی بھی انداز میں آپ ان کے ساتھ جو خیر کر سکتے ہیں وہ خیر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ چوتھا عمل، جس حالت میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے اس حالت میں خوش رہیں۔ الحمدللہ علی کل حال پڑھے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، جس حال میں اللہ نے رکھا خوش رہیں، الحمدللہ جی اللہ کا بڑا کرم ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر ہمیں یہ 4 اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔